السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قومی اسمبلی کے اندر آج صحابہ کرام کا ذکر ہوا اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی زبان سے ہوا جنہوں نے ناموس صحابہ کے لیے کام کرنے والے لوگوں کے اوپر بہت سے مظالم ڈھائے۔ جب یہ لوگ برسر اقتدار تھے تو انہوں نے کچھ ایسے ادارے بنائے جنہوں نے خاص کر ناموس صحابہ کے مشن سے وابستہ لوگوں کو ٹارگٹ کر کے سرکاری چھتری میں شہید کیا۔ میری مراد شہباز شریف صاحب جنہوں نے آج قومی اسمبلی کے اندر ناموس صحابہ کے اوپر گفتگو کی، ان کو ناموس صحابہ کے اوپر گفتگو کرنے کی توفیق کیسے ہوئی؟ ویسے ہی جس طرح آج کل بہت سے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر صحابہ کرام کی عزت و تقدس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ عمران خان نے اپنی تقریر میں اصحاب بدر اور اصحاب احد کے بارے میں کچھ نامناسب الفاظ کہے تھے۔ اب یہ بات بالکل اپنی جگہ حقیقت ہے کہ عمران خان یہاں پر دانستہ گستاخی نہیں کر رہے، یہاں پر جان بوجھ کر اس نے اصحاب رسول کی توہین یا تبرہ مقصود نہیں ہے، لیکن اس کے الفاظ کے اندر وہ بے ادبی ہے، اس کے الفاظ کے اندر بے احتیاطی ہے، اور ان کی اس گفتگو کے بعد بہت سے لوگ صحابہ کرام کے اوپر ان کی عزت و ناموس کی جو اہمیت ہے اسلام کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور قرآن کے مطابق اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ اور قومی اسمبلی کے اندر نہ صرف شہباز شریف بلکہ جو متحدہ مجلس عمل ہے اس کے جو ارکان اسمبلی ہیں، مولانا اسد محمود ہیں، اسی طرح دیگر جو وہاں پر ارکان اسمبلی ہیں، انہوں نے بھی بات کی، اور اب یہ ایک کمپینسی چلی آ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت بہت بڑا ایک فساد کا سبب ہے، جس کے اندر نہ صرف فرقہ واریت اور تعصب ہوتا ہے بلکہ قتل و قتال اور دہشت گردی کا بھی اس سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر پاکستان کے اندر آپ شیعہ سنی دہشت گردی جو ہے اس کا پس منظر دیکھیں تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ جہاں پر اصحاب رسول کے اوپر یا مقدسات اسلام کے اوپر توہین اور تبرہ کیا جاتا ہے، وہاں پر پھر لوگ جذبات میں آ کے مشتعل ہوتے ہیں، کیونکہ ایمانی جذبات مجروح ہو رہے ہوتے ہیں اور ریاست اپنا کام نہیں کر رہی ہوتی۔ ایسے میں وہ پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، خود ہی ایسا کام کر جاتے ہیں جو کہ قانون کا اصلاً کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں قانون سازی بعض معاملات میں ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا۔ تو صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اصحاب رسول کے علاوہ تمام تر جو شاعر اسلام ہیں ان کے اوپر بدزبانی کرنے والے لوگوں کو اگر سخت سزائیں دی جائیں یا ان کو قانون کی گرفت میں رکھا جائے تو پھر پاکستان کے اندر سے فرقہ واریت جو ہے نا وہ 90% ختم ہو جائے گی۔ کم از کم پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ فرقہ واریت کا شیعہ سنی کا ہے، شیعہ جو بھی عقائد رکھتے ہیں وہ اپنے آپ تک محدود رکھیں، وہ سر عام اگر بازاروں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنے محافل میں، اور آج کل تو سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہا ہے، صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کرنا چھوڑ دیں تو کوئی بھی انہیں جو ہے کچھ نہیں کہے گا۔ وہ اپنے جو بھی عقائد بہت سے مسالک کے لوگ رکھتے ہیں، اسی طرح پھر جب یہ ہے دہشت گردی تک یہ بات تب جاتی ہے جب برداشت ختم ہوتی ہے، جب فساد پھیلایا جاتا ہے۔ تبرہ جو ہے وہ فساد ہے، جب فساد پھیلایا جاتا ہے پھر یقیناً اس کے اثرات پورے معاشرے میں دیکھے جاتے ہیں اور پھر لوگ جو ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، قانون کو توڑتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب یا جتنے بھی حکمران ہیں آج اگر اپنے سیاسی معاملات کے لیے وہ صحابہ کرام کے تقدس پر بات کرتے ہیں تو جب یہ حکومت میں ہو تو پھر اس کے اوپر یہ کیوں نہیں سٹینڈ لیتے؟ دیکھیے آج سیاسی معاملے کے لیے یہ اتنے کھڑے ہوئے آئے، بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہاں پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی ہوتی ہے، لیکن جب گلی محلے میں چوک چوراہے میں صحابہ پر تبرہ کیا جاتا ہے، اس تبرہ کو روکنے کے لیے کوئی کھڑا ہوتا ہے یا اس کے اوپر احتجاج کرتا ہے، اس کے لیے گفتگو کرتا ہے تو کہا جاتا ہے فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، آپ فساد پھیلا رہے ہیں اور آپ جو ہے جناب پاکستان کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں۔ تو دیکھیے اگر آج آپ کو سیاسی معاملات کی وجہ سے صحابہ یاد آئیں تو جن کے ایمان کا حصہ ہے، ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایمان کا معیار ہی صحابہ کو کہا ہے۔ تو پھر جو ایمان کا معیار ہیں، جن کو دیکھ کے اللہ نے کہا کہ انہی کی طرح ایمان لاؤ، ان لوگوں کے اوپر اگر کوئی جان بوجھ کے توہین کرے، ان کی تکفیر کرے اور تبرہ کرے اور مجالس کے اندر تبرہ کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالے، لکھے اور ٹی وی پر شیلہ رضا کی طرح بولے، تو پھر اس وقت اگر احتجاج کیا جائے تو پھر آپ کو اس وقت ہرگز یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ آج آپ کو کسی نے نہیں کہا، سب کو پتہ ہے کہ آپ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ چیز کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ آپ کی تائید اس لیے کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں کہ یہ واقعی ایک سیریس میٹر ہے۔ پاکستان کے اندر اگر آپ نے فرقہ واریت کو ذبح کرنا ہے نا تو پھر آپ یہ مسئلہ حل کر دیں۔ آپ ناموس صحابہ و اہل بیت اعظام کا ایک بل لائیں جس کے اندر قانون سازی ہو، جس طرح 295C ہے، اسی کے تحت قانون سازی ہو کہ کسی بھی صحابی رسول جس کے اوپر صحابیت جو ہے نا جس کی ثابت ہے، تمام صحابہ 1,24,000 جو ہے وہ صحابہ، ان کے اوپر کوئی بھی تبرہ کرے گا اس کو تعزیرات پاکستان کے تحت جو ہے وہ قانونی سزا دی جائے گی۔ پھر انشاءاللہ جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے نا وہ ہم اس فرقہ واریت کو کنٹرول کر سکیں گے۔ اور میری گزارش ہوگی جو قومی اسمبلی کے اندر، صوبائی اسمبلیوں کے اندر جتنے تمام مسلمان مسالک کے لوگ موجود ہیں، ممبران اسمبلی جو ہمارے نمائندے ہیں، وہ اب سنجیدگی کے ساتھ اس بات کے اوپر کام کریں کہ ناموس صحابہ بل پیش ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی مولانا اعظم طارق نے قومی اسمبلی میں پیش کیا
جو کہ شہید کر دیا گیا شاید اسی بل کی پاداش میں، اور آگے پیچھے بھی اس کی گفتگو ہوتی رہی۔ اب مولانا اعظم طارق کے بیٹے مولانا معاویہ اعظم ہمارے بہت اچھے دوست کہہ لیں، میرے بڑے بھائی کہہ لیں، وہ بھی موجود ہیں، انہوں نے قرارداد بھی پیش کی۔ میری ان سے بھی گزارش ہوگی کہ وہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے اتحادیوں کو، اپنے دوستوں کو ملا کے خود بلکہ وہ آگے بڑھیں، مولانا اسد محمود کے ہاتھ تھامیں، صوبائی اسمبلی میں یہ پیش کر دیں، قومی اسمبلی میں اسد محمود صاحب کو کہہ دیں، نون لیگ کو، باقی جتنے بھی لوگ ہیں، اس معاملے پر کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہیں ہوگی۔ جسے تکلیف ہوگی یقیناً اس کے دل میں کھوٹ ہوگی یا اس کے ایمان میں جو ہے وہ شک ہوگا، جسے صحابہ کرام کی عزت و تقدس کے اوپر مسئلہ ہو۔ ناموس صحابہ بل پیش کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر سے فرقہ واریت جو ہے کم از کم اس کا ہم سدباب کریں۔ ہم اس کا سدباب کریں گے، بہت سی جانیں بھی بچ جائیں گی، بہت سی فورسز جو ہم نے صرف اور صرف فرقہ واریت کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائی ان کے خرچے بھی بچ جائیں گے، اور امن و امان بھی آئے گا۔